السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، اور ہم نے رائٹر سے اس ناول کو ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ناول جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے بہت انٹرسٹنگ، بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ڈیوٹی کے دوران بھی وہ کافی پریشان رہی۔ ٹیپو استاد سے سامنا ہونا اسے تیش دلا رہا تھا۔ سر پر آسمان تب ٹوٹا جب وہ گھر لوٹی اور کسی احساس کے تحت موبائل اٹھا کر چیک کیا تو ایک انجان نمبر سے بھیجی گئی اپنی فوٹو شاپ تصاویر دیکھ کر اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں فنا ہو جائے۔ مگر اس نے میری تصویر کب لی؟ یقین کرنا بے حد مشکل تھا، مگر وہ چہرہ اس کا تھا، یہ بھی حقیقت تھی۔ پھٹی نظریں ان تصاویر پر ٹکائی جن میں گردن تک چہرہ زمروش کا مگر برہنہ دودیا دھڑ کسی اور کا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی، ایک لرزش سی پورے وجود پر طاری ہو گئی تھی۔ گھٹنوں کے بل بازو حائل کر کے سر چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کس ناکردہ غلطی کی سزا اس روپ میں مل رہی تھی وہ سمجھ نہ سکی۔ نہ وہ شام کی چائے کے لیے باہر نکلی اور نہ رات کے کھانے کا ذائقہ چکھا۔ اگلی صبح سوٹی آنکھیں سرخ ناک لیے کمرے سے باہر آئی۔ زمروش، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کل سے کمرے سے باہر نہیں آئی؟ بابا نے متفکر انداز میں استفسار کیا۔ زمروش بوڑھے باپ کی فکرمند نظریں خود پر جمی دیکھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اماں اور ارباز پریشان ہو گئے تھے۔ زمروش، کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ بابا اس کے چہرے پر آتے بال پیچھے کرتے دلاسا دینے لگے۔ بابا، وہ زمروش کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسے سمجھائے۔ سر جھکائے اس نے موبائل بابا کے آگے کیا جو ان سے پہلے ارباز نے تھام لیا۔ اسکرین لاک کھولتے ہی اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی، چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ ایک نظر دیکھ کر جھٹ سے اسکرین بند کرتے موبائل نیچے کر لیا اور رخ دوسری جانب کر کے اللہ کی پناہ مانگی۔ کیا ہوا ارباز؟ کیا ہے موبائل میں؟ اس کا زرد رنگ دیکھ کر بابا کی پریشانی مزید اضافہ ہونے لگا۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ ارباز بابا کا سوال نظر انداز کر کے زمروش سے مخاطب ہوا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر لمبا سانس خارج کیا اور ایک ایک کر کے ساری رودات سنائی۔ میں پہلے ہی کہتی تھی یہ کمبخت فساد کی جڑ ہے۔ اب دیکھ لو کتنی بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ اماں چارپائی پر سر پکڑ کر بیٹھی موبائل فون کو کوسنے لگی۔ زمروش، تم نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ بابا کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی جان بوجھ کر کبھی ایسے چکروں میں نہیں پڑے گی۔ مجھے لگا عام سا کوئی رونگ نمبر ہے، کچھ دن تک تنگ کرے خود ہی پیچھا چھوڑ دے گا۔ زمروش بابا سے دل کی بات شیئر کر کے کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ بابا کا اعتماد اس میں نئی جان بھر گیا۔ میں اس کمینے کو نہیں چھوڑوں گا۔ ارباز طیش میں آ کر پھنکارا۔ رک جاؤ ارباز، بیٹی کی عزت کا معاملہ ہے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ اختر صاحب نے اسے بازو سے تھام کر روک لیا۔ پولیس میں شکایت درج کرتے ہیں، اماں نے از خود مشورہ دیا۔ نہیں بخت، یہ معاملہ چار دیواری میں سلجھ جائے تو بہتر ہے۔ ایسے بدماشوں کو پولیس کا ڈر نہیں ہوتا، ناحق ہماری زمروش کی بدنامی ہو جائے گی۔ بابا ہر پہلو پر سوچ بوجھ سے کام لے رہے تھے۔ ان سب کے مباحثے میں زمروش خود کو اس مصیبت کی ذمہ دار ٹھہراتی مبہم سی ہو گئی تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ جو کہ موبائل ارباز کے پاس تھا تو کال اسی نے اٹھائی۔ کیوں رات کی رانی، تصویریں اچھی لگی؟ ٹیپو استاد نے خباثت سے پوچھا۔ سالے تم مل مجھے، تیری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا۔ ارباز جوش میں آتے گررایا۔ جواباً ٹیپو استاد بھی کالم گلوچ میں اتر آیا۔ دونوں میں کافی منہ ماری ہوئی۔ اختر صاحب نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس وقت ارباز گرم خون تھا، کسی کے رکنے سے نہ رکا۔ ہمت ہے تو آؤ، دکھاتا ہوں تجھے، ٹیپو استاد نے دھمکاتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ارباز اس کی دھمکی پر سچ میں گیٹ کے جانب بڑھ گیا۔ اماں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ غضب کی بلندیوں پر تھا۔ نہیں اماں، اب میں نہیں رکوں گا۔ کوئی بھی گنڈا موالی آ کر میری بہن کو ہراساں کرے گا اور میں خاموش رہوں گا؟ ہرگز نہیں۔ ارباز نے اماں کا ہاتھ ہٹایا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ بابا اور اماں اس کے پیچھے لپکے مگر ہر کوشش کر کے روک نہ پائے۔ صبح سے شام ہو گئی، شام سے رات، مگر ارباز اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ آپ نے اسے جانے ہی کیوں دیا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کچھ کرے۔ بخت خاتون کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب تو اختر صاحب کو بھی تشویش نے گھیر لیا۔ زمروش تو بھائی کے خیریت کی دعا کرتی رہی مگر ارباز کا بھی ٹیپو استاد سے ٹکرا ہوا تھا، اس کا خیریت سے ہونا معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ عشاء کے بعد اختر صاحب گیٹ کے پار کھڑے بار بار ارباز کا نمبر ملانے لگے۔ پریشانی کے عالم میں کسی کو بھی کھانے پینے کا ہوش نہیں رہا۔ زمروش نے ہمت جٹا کر پانی کا گلاس بھرا اور بابا کے پاس آئی تھی کہ چند محلے والے ارباز کو زخمی حالت میں اٹھائے اسی جانب آتے دکھائی دیے۔ اس کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ فضا میں چیخ و پکار بلند ہو گئی۔ ارباز کو چارپائی پر لٹا کر وہ لوگ بابا کو رودات سنانے لگے۔ مین سڑک پر بے ہوش ملا تھا۔ ہم ہڈی جوڑنے والے کو بھیج دیتے ہیں، شاید کافی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا۔
محلے داروں نے مدد کی فرمائش کی۔ بابا ان کا مشکور ہوتے ارباز کے سرہانے آ گئے۔ زمروش کانپتے ہوئے اس کے چہرے اور بازوؤں سے خون صاف کر کے طبی امداد دینے لگی۔ اماں نے سر پیٹنا شروع کر دیا۔ ارباز اول تو بے سدھ رہا مگر دائیں ٹانگ پر بابا کا ہاتھ پڑتے ہی کرہا اٹھا۔ زمروش کا دل اندر تک لرز گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ارباز کے پاس سے اٹھ گئی۔ ٹیپو استاد نے بے رحمی سے ارباز کو مار مار کر اس کی ٹانگ اور بازو توڑ کر سڑک کنارے پھینک دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہڈی جوڑ حکیم آئے اور ارباز کی ٹوٹی ہڈیوں کو مشاہدہ کر کے علاج کرنے لگے۔ حکیم صاحب کے ہر عمل پر ارباز کی چیخ مزید بلند ہو جاتی۔ زمروش سے یہ سب مزید دیکھا نہیں گیا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے کمرے میں بند ہو گئی۔ درد کی شدت سے ارباز ایک بار پھر حواسوں سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ کیسے تیسے کر کے رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ نڈھال قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلتے ہوئے صحن میں نکل آئی۔ ارباز رات بھر درد تکلیف سے چیخ و پکار کرتے اب بظاہر تو آرام سے تھا مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی تکلیف نمایاں تھی۔ زمروش نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ طوفان صرف اتنا نہیں تھا۔ اگلی صبح اپنا جبر دکھانے ٹیپو استاد دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اختر صاحب کی دکان پر توڑ پھوڑ کرنے جا پہنچا۔ ہمت تو دیکھو، 2 کوڑی کا آدمی مجھ سے پنگا لے گا۔ خباثت سے جملہ کستے ہوئے ایک کر کے سارا سامان گراتے گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو، رک جاؤ۔ بابا منت کر کے انہیں روکنے لگے تو شانو اور دوسرے ساتھی نے اختر صاحب کو پکڑ لیا۔ ان کی ہر مذمت بے سود گئی۔ ٹیپو استاد نے مغرور انداز میں چلتے آگے آ کر نہ عمر کا لحاظ کیا نہ غریبی کا احساس اور ان کو بری طرح مارنے لگے۔ اس کے خوف و ہراس سے دیگر دکاندار ان کی مدد کرنے آگے آنے کی جرات نہ کر پائے۔ اپنے برسوں کی محنت مزدوری سے کھڑی کی گئی دکان کو یوں ٹوٹتا دیکھ کر اختر صاحب خود بھی ٹوٹتے چلے گئے۔ آخر میں ٹیپو استاد نے حقارت سے ہنستے ہوئے ان کے پیٹ میں آخری لات دے ماری جس سے اختر صاحب اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے اور منہ کے بل گر پڑے۔ بول دے اپنی لڑکی کو، اگلی باری اس کی ہے۔ اختر صاحب کے سامنے 2 زانوں بیٹھ کر ان کے تھوڑی اوپر کو اٹھا کر دھمکایا تھا۔ زمروش برآمدے کی سیڑھیوں پر گمسم بیٹھی تھی جب بابا زخمی حال میں شکستہ قدموں سے چلتے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ بابا یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ زیانی انداز میں ان کے پاس آ کر سہارا دینے لگی۔ بابا اپنی برسوں کی کمائی عزت ریت کی طرح ڈھیر ہوتے آبدیدہ ہو گئے تھے۔ بس بہت ہوا، اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ زمروش میں اچانک نیا جذبہ آ گیا۔ تم کچھ مت کرنا، اس نے دھمکی دی ہے کہ اگلی نوبت تمہاری ہے۔ بابا نے ٹیپو استاد کا جملہ دہرایا۔ پر اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے بھی نہیں رہ سکتے۔ بھائی کو اتنا مارا، آپ کو مارا، دکان توڑ دی، اب یہ گھر بھی جلا دے گا تو کیا ہم چپ چاپ دیکھتے رہیں گے؟ نہیں بابا، میں بھی پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں۔ زمروش چادر سر پر لیتی گیٹ کی سمت بڑھ گئی۔ رک جا، تم کہیں نہیں جا رہی۔ پہلے کب مصیبت کھڑی کی ہے تم نے جو ایک اور کو دعوت دینے جا رہی ہو؟ جب تیرے بابا اور بھائی اس جلاد کو نہیں روک پائے تو تم کیا کر لو گی؟ اب بچہ ہی کیا ہے گنوانے کو؟ اماں نے تیش میں آ کر اس کا بازو دبوچے کمرے کی سمت دھکیلا۔ زمروش بل کھا کر صحن میں گھوم گئی۔ بچہ تو یہی تھا کہ ٹیپو ان فوٹو شاپ تصاویر کو نیٹ میں وائرل کر دے جو وہ قطعی نہیں چاہتی تھی۔ اپنی بچی عزت کو بچائے رکھنے میں وہ بے بسی سے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ 2 دنوں سے وہ کمرے میں بند اپنی لاچاری اور بے بسی پر جل کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ٹیپو استاد ان تصویروں کا غلط استعمال نہ کرے۔ اس دن کے بعد دوبارہ کال بھی نہیں آئی جس سے زمروش کا ڈر بڑھ گیا۔ ٹیپو استاد کسی بڑے منصوبے کی تیاری میں لگ رہا تھا مگر وہ اس کے اقدام سے پہلے اپنے دفاع کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس شام وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب ساریہ ملنے آئی۔ ساریہ اور زمروش کالج فرینڈز تھی، اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ساریہ، کیا کروں؟ گھر کے حالات دیکھ دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ بھائی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، بابا کی دکان اجڑ گئی، مجھے گھر سے نکلنے نہیں دے رہے، فاقے کی نوبت آ گئی ہے، اس ٹیپو کے ڈر سے کام پر بھی نہیں جا سکتی، بہت پریشان ہوں۔ زمروش اپنی سہیلی سے غمگساری کر کے دل ہلکا کرنے لگی۔ اس ٹیپو استاد کی لگام ایک ہی انسان کھینچ سکتا ہے۔ ساریہ نے دلاسا دیتے ہوئے حل تجویز کیا۔ کون؟ زمروش پوری توجہ سے سننے لگی۔ نواب شامیر رسائی، وہ ایسے چھٹے ہوئے گنڈوں کا باپ ہے، غریبوں کی مدد کرنے میں سب سے پیش رہتا ہے۔ ساریہ کو نواب صاحب کے متعلق جتنا معلوم تھا سب زمروش کے گوش گسار کر دیا۔ مگر سنا ہے وہ کام کے بدلے زمین جائیداد لے لیتے ہیں، میرے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ گھر بھی بھائی کے علاج کے لیے گروی رکھا ہے۔ زمروش کو ساریہ کی تجویز بیکار لگی تھی۔ اب وہ تم سوچ لو، تم اسے کیا دے سکتی ہو، ایک دفعہ بات کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے، کم سے کم ٹیپو استاد سے پیچھا تو چھوٹ جائے گا۔ ساریہ نے نئی امید باندھی۔ زمروش گہری سوچ میں پڑ گئی۔ جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہوگا، مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی، مجھے کسی طرح تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر لے چلو۔
तभी मैं नवाब साहब से मिल सकूंगी। जमरोश हतमी फैसला करते उठ खड़ी हुई। सारिया दोस्ती के नाते उसकी मदद करने तैयार हो गई। बरामदे में अम्मा खाली चूल्हे के पास मायूस सी बैठी थी। खाला, मेरी नानी बहुत अच्छा दम करती है। मैंने सोचा जमरोश को उनके पास ले जाकर दम तावीज़ करा दूं, उसके मसाइब खत्म हो जाएंगे। सारिया ने थूक निकल कर हलक तर किया। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी उसके बाबा भी घर पर नहीं है। जिसके किस्मत में मसाइब हो उसका दम तावीज़ क्या कर लेगी। अम्मा साफ इनकार कर गई। अम्मा प्लीज़, मैं जल्दी आ जाऊंगी, बाबा के लौटने से पहले आ जाऊंगी, प्लीज़ अम्मा जाने दे, बस थोड़ी देर के लिए। जमरोश उनके हाथ पकड़कर इल्तिजा करने लगी। देख, मेरा सर पहले ही बहुत दर्द कर रहा है, तुम मजीद परेशान मत करो। अम्मा ने सख्ती से तरदीद की। अम्मा, मैं वादा करती हूँ हमारे मुश्किल का हल लेकर ही आऊँगी, प्लीज़ अम्मा, आखिरी दफ़ा भरोसा कर लो। जमरोश की आवाज़ रुंध गई। सारिया ने भी अम्मी को मनाने की कोशिश की और बिला आखिर दोनों उन्हें राज़ी करने में कामयाब हो गए। जमरोश उनके गाल पर प्यार करते दुआएं लेती गेट के सिमत बढ़ गई। अभी 5 बजने में कुछ वक्त बाकी था, इसलिए सारिया ने नवाब शामिर रहसानी के दफ्तर का रुख किया। रिक्शे में चेहरे पर नकाब की सूरत चादर लिए जमरोश यही सोचती रही कि वो टीपू उस्ताद से पीछा छुड़वाने के बदले शामिर साहब को क्या दे सकती है, और जो फैसला उसने किया वो उसकी ज़िंदगी पलटने वाला था। 5 मंजिला आलीशान जदीद डिज़ाइन की इमारत के सामने खड़ी वो सर ऊपर को उठाकर आंखें छोटी किए ऑफिस बिल्डिंग के आखिरी हिस्से को देख रही थी। नज़र की दीद तक वो आलीशान इमारत ठाठ मारते खड़ी थी। सारिया और जमरोश ने अंदर जाने की कोशिश की, मगर बगैर किसी अपॉइंटमेंट के गार्ड्स ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया। चलो वापस चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं। सारिया थक हार कर पौधों के किनारे पुख्ता छोटी दीवार से टिक गई। नहीं सारिया, यहाँ तक आकर मैं नाउमीद नहीं मुड़ सकती। मैं आज हर हाल में शामिर साहब से मिलकर रहूंगी। वो सीने पर हाथ बांधे खड़ी मेन गेट पर नजरें जमाए हुए थी। नवाब शामिर रसानी साहब अपने अमले के हमरा शान बान से चलते बाहर आने लगे तो जमरोश फौरन उनके जानिब लपकी, मगर गार्ड्स ने बाजू फैलाकर शामिर साहब के गिर्द हल्का बना लिया। नवाब साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मुझे 5 मिनट दे। जमरोश ने गार्ड्स के पास रुककर सदा लगाई। शामिर साहब ने आंखों पर से गिलासेस हटाते बगौर उस नौजवान 18 साला लड़की का जायज़ा लिया। रिसेप्शन से अपॉइंटमेंट लेकर कल आ जाना, अब रास्ता छोड़ो। शकूर रौब दिखाते हुए बोला। प्लीज़ नवाब साहब, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, अभी बात करना ज़रूरी है। अभी बात नहीं हुई तो कभी नहीं हो सकेगी, सिर्फ 5 मिनट ही मांग रही हूँ। जमरोश ने हाथ जोड़े अपनी कोशिश जारी रखी। शकूर ने लेडी गार्ड को बुलवा कर उसे हटाने का हुक्म दिया तो फिर फुर्तेली खातून उस नाजुक जान लड़की को बाजू में जकड़कर हटाने लगी। न जाने इस वक्त जमरोश के चेहरे पर किस कदर मासूमियत और गमो मलाल छाया था कि शामिर साहब ने हाथ हवा में बुलंद करके लेडी गार्ड को रोका। रुक जाओ, छोड़ दो उसे। लेडी गार्ड उनकी मजबूत आवाज़ पर सर को खम देती पीछे हट गई। शकूर ने बेयकीनी से नवाब साहब के जानिब गर्दन मोड़ी। उसे ऑफिस में लाओ। शकूर को घूर कर वापस अंदर के जानिब पलट गए। जमरोश ने मुस्कुराकर कदरे फासले पर खड़ी सारिया को देखा। जवाबन उसने गुड लक का निशान दिखाकर हौसला बढ़ाया। मौके को देखते तेजी से नवाब साहब के पीछे बोली। शामिर साहब का दफ्तर जितना बाहर से आलीशान था उतना ही अंदर से वसी अरीज और खूबसूरती से सजाया गया था। पहले फ्लोर पर सबसे बड़े कैबिन में दर आते ही शामिर साहब अपनी नरम सीट पर जा बैठे। टांग पर टांग रखे घड़ी को देखा और कोनिया सीट के हैंडल पर टिकाकर गोया हुए। तुम्हारे 5 मिनट शुरू होते हैं, जल्दी बोलो। एक कब्र उठाए वो जमरोश को बगौर देखने लगे। सफ़ेद कमीज शलवार पहने, उस पर रॉयल ब्लू कलर का वेस्ट कोट जेबतन किए, खाकी बालों को नफासत से सेट किए, महंगे बोट महंगी घड़ी पहने शामिर साहब की शख्सियत से एक पल के लिए जमरोश साकित हो गई थी, मगर वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए फौरन खुद को कंपोज करते गोया हुई। उसने एक ही सांस में टीपू उस्ताद की वजह से पेश आए अपने सारे मुश्किलात नवाब साहब के सामने रखी। तो मैं क्या करूं? पुलिस के पास जाओ? शामिर साहब ने बेपरवाही से शाने उठकाए। जाना वही चाहती थी, मगर उस टीपू उस्ताद को कई बड़े सियासतदानों का साथ हासिल है। पुलिस को खरीदना उसके बाएं हाथ का खेल है, मगर आपके जरूरतमंदी के कई किस्से सुने हैं। आपके एक इशारे पर टीपू उस्ताद के उस्ताद भी ढेर हो सकते हैं, इसलिए आपके पास आई हूँ, मेरी मदद करें। जमरोश ने उनकी तारीफों के पुल बांध लिए। देखो बच्ची, मैं सियासी मसाइल और हिजरे में आए ज़मीन जायदाद के मसले हल करवाता हूँ, औरत के मामलात नहीं। अभी शामिर साहब की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि जमरोश बीच में बोल पड़ी। उसे आप जायदाद का मसला ही समझ लीजिए नवाब साहब। एक दुकान थी जो टूट गई है, मकान मेरे भाई के इलाज के लिए गिरवी रखना पड़ा है। मेरे वालिदैन के पास अब मेरे अलावा कुछ नहीं बचा, मैं ही उनकी जायदाद हूँ। और सांस लेने को रुकी। उसने सर उठाकर शामिर साहब के तासरात देखे थे जो जमरोश की बातों से महजूज नजर आ रहे थे। और मैं जानती हूँ आप ज़मीन जायदाद का मसला हल करवा कर वो जायदाद अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो आप
کہ اس مدد کے بدلے میں اپنا آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ زمروش نے اپنا ہی سودا کرنے کی آفر کی۔ شامیر صاحب اس کی خود اعتمادی پر حیران رہ گئے۔ بس شرط یہ ہوگی کہ میرے بابا کی عزت رکھنے آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس محلے سے لے جانے کے بعد آپ جیسا رکھنا چاہے، میں کنیز رکھیل کسی بھی صورت میں رہ لوں گی۔ آخری جملہ بولتے ہوئے زمروش کا اعتماد ڈگمگایا ضرور تھا۔ ہوش میں تو ہو لڑکی، میں شادی شدہ ہوں۔ شامیر صاحب سیدھے ہوتے گرائے تھے۔ تو کیا ہوا؟ اسلام میں مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے اور آپ اس ایج میں بھی کافی ینگ لگتے ہیں، اور پھر میں زندگی بھر کے لیے خود کو آپ پر تھوپ نہیں رہی۔ وقتی طور پر کانٹریکٹ میرج ہی صحیح۔ زمروش میں ہمت کی نئی لو جلی تھی۔ قدم قدم آگے آ کر شامیر صاحب کے روبرو سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شامیر صاحب پھر سے ٹیک لگا گئے۔ انہوں نے زمروش کو ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنے پر نہیں ٹوکا۔ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو اس ٹیپو استاد کے شکنجے سے آزاد کروا دیں، میں آپ کو خود پر سارے حقوق دوں گی۔ جب آپ کا دل بھر جائے بے شک مجھے چھوڑ دینا، 1 ماہ، 3 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، جتنا عرصہ رکھنا ہو، شرط صرف نکاح کی ہوگی، بعد میں طلاق دے دیجیے گا۔ زمروش کی آنکھوں میں الگ ہی جنون تھا۔ کسی صورت بھی شامیر صاحب کو راضی کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ خود کو بھی داؤ پر لگا گئی تھی۔ خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو، میرے بچے بھی تم سے بڑی عمر کے ہیں۔ شامیر صاحب اس کے بے تکے آفر پر استہزائیاں ہنسے تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، آپ کو 18 سال کی کنواری جوان نئی بیوی مل جائے گی، زندگی پھر سے موقع دے رہی ہے، اسے یوں ہاتھ سے جانے نہ دے۔ زمروش کے پاس شامیر صاحب کے ہر سوال کے لیے جواب تیار تھا۔ وہ پورا راستہ خود کو ہر ممکن سوال کے لیے تیار کر کے آئی تھی۔ اس کے اس قدر حاضر جوابی پر شامیر صاحب واقعی حیران رہ گئے۔ ایک نگاہ گھڑی پر ڈال کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمہارے 5 منٹ ختم ہو گئے ہیں۔ اپنا ویسٹ کوٹ درست کرتے ہوئے انہوں نے مانو رخصت ہونے کا اشارہ کیا۔ 5 منٹ ختم ہوئے تو 5 منٹ اور گزر گئے۔ شامیر صاحب، پھر بھی آپ مجھے سنتے رہے، اب کیا میں جواب ہاں سمجھوں؟ زمروش نے پرامید نظروں سے سر اٹھا کر لمبے چوڑے مضبوط شخصیت کو دیکھا۔ سوچ کر بتاؤں گا۔ شامیر صاحب نے نہ حامی بھری اور نہ انکار۔ ٹھیک ہے، میں کل جواب لینے آ جاؤں گی۔ زمروش پورے دل سے مسکرائی تھی۔ نہیں، تم یہاں نہیں آؤ گی۔ اگر میرا جواب ہاں تھا تو میں خود تمہارے گھر آؤں گا، اور اگر نہ تھا تو تم دوبارہ کبھی میرے یا میرے دفتر کے آس پاس بھی نہیں بھٹکو گی۔ اب کی بار شامیر صاحب نے درستگی سے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے شامیر صاحب، قاضی اور گواہ کو ساتھ لے کر آئیے گا، میں دلہن کا سرخ جوڑا پہنے انتظار کروں گی۔ زمروش نے مشکور ہوتے سر کو خم دیا اور کیبن سے باہر نکل گئی۔ شامیر صاحب بے یقینی سے اس چھوٹی لڑکی کا اعتماد ٹٹولتے رہ گئے۔ حویلی آ کر بھی شامیر صاحب زمروش کے بارے میں سوچتے رہے۔ عصر کے وقت وہ اپنے شاہی کمرے کے بالکنی میں کھڑے لان میں پھیلے سبزے کو دیکھ رہے تھے جب دیبا بیگم ان کے پاس آئی۔ شامیر، آپ کی کافی۔ انہوں نے مگ ان کے آگے کیا۔ شامیر صاحب نے مشکور ہوتے مگ تھاما تو دیبا بیگم مڑ کر جانے لگی۔ دیبا، انہوں نے مگ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے انہیں پکارا۔ جی؟ دیبا بیگم رک گئی۔ شامیر صاحب محبت پاش نظروں سے دیکھتے قریب گئے اور دیبا بیگم کے گرد بازو حائل کر کے انہیں سینے سے لگا لیا۔ بیگم ان کے اس اچانک عمل پر چونک گئی۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے شامیر صاحب کے گرد بازو کا حصار بنایا۔ شامیر، کیا ہوا؟ دیبا بیگم شوہر کے مضبوط سینے پر سر رکھے مستفسر ہوئی۔ شامیر صاحب کے دماغ میں زمروش کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ اسلام میں مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، آپ کو 18 سال کی کنواری جوان نئی بیوی مل جائے گی۔ زمروش کے الفاظ یاد کرتے شامیر صاحب مسکرا دیے۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے دیبا بیگم سے الگ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ دیبا بیگم بلش کرتے ہوئے نظریں جھکائے انہیں مسکان سے نوازتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے شامیر صاحب کی مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ تم خود کو بہت ہوشیار سمجھتی ہو، تمہیں لگا میں اتنی آسانی سے تمہارے بہکاوے میں آ جاؤں گا؟ تمہاری آفر میں قبول تو کروں گا، لیکن اپنے طریقے سے۔ من ہی من زمروش سے مخاطب تھے، ان کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ زمروش گھر لوٹی تو چہرے پر سکون تھا۔ وہ آتے ہی اماں سے لپٹ گئی۔ اماں، اب سارے مسائل حل ہو جائے گے، اب کسی کو اس ٹیپو استاد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز چہک رہی تھی۔ ایسا کون سا تیر مار آئی ہو؟ اماں حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں، آپ نے نواب شامیر رسانی کا نام سنا ہے نا؟ اب وہ اس ٹیپو استاد کو سنبھال لیں گے۔ اس نے امید بھری نظروں سے اماں کو دیکھا تھا۔ وہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں، وہ کیوں ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے معاملے میں وقت ضائع کریں گے؟ اماں مطمئن نہ ہوئی۔ میں ان سے سودا کرائی ہوں اماں، اپنا سودا۔ زمروش کی آواز میں افسردگی در آئی۔ زمروش، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اماں کو سمجھنے میں وقت لگا۔ مجھے ہمارے حالات کا ہی ایک حل نظر آیا۔ میں نے شامیر صاحب سے اپنا سودا کر لیا ہے، بدلے میں وہ ٹیپو استاد کو سبق سکھائیں گے۔ زمروش نے اپنا اعتماد برقرار رکھا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ تیرے بابا اور بھائی کیا کہیں گے؟ محلے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اماں اس کے فیصلے پر ناخوش تھی۔ بے فکر رہیں اماں،
میں نے شامیر صاحب کے سامنے یہی شرط رکھی ہے، وہ نکاح کر کے مجھے لے جائیں گے۔ میں بابا اور بھائی کی عزت پر مزید آنچ آنے نہیں دوں گی۔ سمروش نے دلاسا دیتے سر کو جنبش دی۔ اسے اسنا بابا گھر میں داخل ہوئے۔ ان کا اترا چہرہ اور بے جان قدم سمروش کو دل گرفتہ کر گئے۔ وہ آج بھی روزگار ڈھونڈنے میں ناکام رہے تھے۔ ان کی آواز پر ارباز بانس کی لکڑی کا سہارا لیے ایک پیر پر لنگڑاتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ بابا آپ بس بے فکر ہو جائے، میں انتظام کر آئی ہوں۔ سمروش نے ان کے بازو سے لگ کر خبر سنائی۔ کیسا انتظام؟ سوال ارباز کی جانب سے ہوا تھا۔ سمروش نے اماں کو دیکھ کر سر کو خم دیا۔ اماں نے اپنی زبانی باقی کی کہانی پوری کی۔ بالکل نہیں چھوٹی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ ارباز صاف انکاری ہوا۔ بھائی دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے؟ آروش نے سمجھانے کی کوشش کی مگر ارباز نے ٹوک دیا۔ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، تمہیں اپنی قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارباز کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ان دونوں کے مباحثے کے بیچ بابا خاموش رہے۔ بھائی میں اب زبان دے آئی ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میرے مقدر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سمروش کی آواز مدھم پڑ گئی تھی۔ تم اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ نواب صاحب تم سے شادی کرنے آئیں گے؟ بابا نے سمروش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ بابا میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے، میں انسان کو ایک نظر دیکھ کر اس کے جذبات سمجھ جاتی ہوں۔ شامیر صاحب کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ میری آفر پر ضرور راضی ہوں گے۔ اس نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ محلے میں میری شادی کی خبر کر دیں۔ اماں آپ عورتوں کے ساتھ مل کر تیاری شروع کر دیں، کل کا دن بہت اہم ہے۔ سمروش کل کی پلاننگ کرتے آبدیدہ ہو گئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اختر صاحب نے بے بسی سے لمبا سانس خارج کرتے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھ کر اللہ کی مدد کی فریاد کی تھی۔